احمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بھی آپ کے سامنے شیئر کرنی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کس پوزیشن کے اندر ہیں، ہمارے معاملات کیوں خراب ہیں۔ جس وقت اپنے معاملات کے اوپر آپ توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج کا جو عمل ہے، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل جادو، جنات، تعویذات، بندش سے ہٹ کر وہ مسائل میں الجھے ہوتے ہیں۔ انہیں بہت زیادہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو پریشان لوگ ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں پہلی بات تو یہ بنیادی چیز ہے کہ تکلیف دینے والے کو چاہیے کہ سوچنا چاہیے کہ وہ تکلیف کسی کو کوشش کرے کہ نہ دے۔ کوئی بھی جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اپنی اور دوسروں کی تکلیف کو دور کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ تکلیف دی جاتی ہے، اور آج کل کے حالات اس طرح کے ہیں، ہر بندہ دوسرے کی تکلیف لگا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح تکلیف دی جائے، پریشان کیا جائے، ٹینشن میں ڈالا جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان چیزوں کے ساتھ آدمی معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے بچ کر لوگوں کے راستے میں کبھی بھی رکاوٹیں نہ پیدا کریں، لوگوں کو پریشان مت کریں۔ یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کو ٹینشن میں ڈالے گا، پریشانی میں ڈالے گا، مسائل میں ڈالے گا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کل اللہ کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کو اسے بدلہ دینا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے کو کیوں تو نے تنگ کیا، تو نے کیوں پریشان کیا، کیوں اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی جو اللہ اپنے حقوق ہے وہ تو معاف کر سکتا ہے، بندے کے جو حقوق ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ اب آج کل کے حالات ہے کہ لوگوں کے پیسے کھا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے طرح طرح کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں، فلمیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے، اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے۔ ہم نے دنیا سے جانا ہے، کبھی نہ دیکھیں کہیں نہ تو کہیں آپ پریشان کر رہے ہوں گے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں۔ دن میں، رات میں، ہر وقت آپ یہ سوچیں اپنے دماغ کے اندر کہ میں کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا۔ اس لیے جس وقت آپ یہ چیزیں، یہ معاملات کرنے بہتر ہو جائیں گے، اپنا محاسبہ کر دیں گے۔ اگر کسی کو آپ پریشان کر رہے ہیں، کسی کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں، تو اس ٹینشن سے خود بھی نکلیں اور لوگوں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں۔ میں ایک دن بیان سن رہا تھا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہ اپنے بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ مسجد نبوی کے اندر ایک ماہ کا اعتکاف کرے، جتنا درجہ، جتنا ثواب، جتنے اسے نیکیاں ملیں گی، اگر ایک بندہ کسی کو تکلیف میں، غم میں سے نکال رہا ہے، تو وہ اس سے بڑا درجہ ہے، بڑا عمل ہے۔ تو دیکھ لیں کہ مسجد نبوی کے اندر پورا مہینہ اعتکاف کرنے والا اور کسی کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے والا، کیسی باتیں ہیں، کیسے معاملات ہیں کہ اللہ نے کتنی بہتری کی طرف وہ بہتر معاملات کیے۔ تو اس لیے سوچیں، اس بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کیسے کریں گے۔ اس لیے آج کا جو میں عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی جادو کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی بندش کا مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسائل کے معاملات ہیں، سب سے پہلے وہ کیا کریں۔ یہ عمل میں بار بار کیوں بتاتا ہوں؟ تاکہ آپ کے وجود کے اندر اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ صاف ہو جائے۔ سورہ فلق اور سورہ الناس 21 دفعہ آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے پینا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو عمل صبح کے ٹائم کر لے، ناشتے سے پہلے کر کے پانی کے اوپر دم کر لے، بوتل میں دم کر لے، وہ بوتل اپنے پاس رکھے، سارا دن جس وقت بھی آپ پانی پیاس لگے وہ پانی آپ پیئیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا پڑھ کے نکلے۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی تکلیف ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مسائل میں الجھے ہوئے، کسی معاملات کے اندر آپ پریشان ہیں، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر بلا سے حفاظت نبوی کا نسخہ ہے۔ اب ہر قسم کی تکلیف، آپ اس تکلیف سے، پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ اس عمل کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ صبح کا ٹائم ہے، صبح فجر کے نماز کے بعد یا نماز کی کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کے ٹائم آپ نے اس سورہ مومنین کی پہلی آیتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ ایک آیت ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل الشدید
وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. ٹھیک ہے، یہ سورہ مومن ہے. اس کو آپ نے ابتدائی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 دفعہ صبح کے ٹائم، 11 دفعہ شام کے ٹائم. اسی عمل کو آپ نے رات کو پڑھنا ہے. کتنی دفعہ؟ 41 دفعہ پڑھنا ہے. 41 دفعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں. کثرت سے مراد 313 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کثرت ہوگی. اس کے بعد ایک تسبیح نماز والا درود شریف، ایک تسبیح عشاء کی نماز کا جو عمل میں بتا رہا ہوں، درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس عمل کو آپ نے 41 دفعہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب توب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد نماز والا جو درود شریف ہے وہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وہ آپ نے 100 دفعہ. پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ دعا کریں. آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں آپ نے تصور میں رکھنے، اپنے دماغ کے اندر رکھنے، ذہن کے اندر رکھنے. اللہ جی اس معاملات کو حل فرما دیں گے. اور ایک دفعہ پہ اٹھنے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے. پہلے بھی پڑھ لیں آیت الکرسی اور بعد میں بھی پڑھ لیں. یہ دونوں طریقے سے آپ پڑھیں گے، آپ کے معاملات، آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں آپ اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں. جس وقت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف ہو جائیں گے. جب بہتر ہو جائیں پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں. جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز سننے والے ہیں، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں. اور کمنٹس کے اندر اپنا کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ہم کتنی کوشش کر کے، محنت کر کے آپ کے لیے یہ وظائف جو نکال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کو چاہے فائدہ ہو سکے، آپ کے معاملات بہتر ہو سکے، آپ کے معاملات جو الجھے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں، ٹینشن میں لوگ ہیں، تاکہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں. تو آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں. اللہ تعالی ہمیں 100% جو کہا گیا، سنا گیا، اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلات کی پابندی بھی اور ساتھ اعمال کی بھی پابندی بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. جو ضروری چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آپ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. عمل کر کے دیکھیں، اللہ کے قریب ہو کر دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم جس وقت اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے. اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. جو چیزیں، جو معاملات اللہ کے سپرد جو لوگ کر دیتے ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے. بس اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی اتفاق کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.